جاتے ہیں شام کو اسی کو غلام مانتے ہیں، صبح جسے بیوی مانتے ہیں شام کو اسے کنیز مانتے ہیں۔ ان کے قول و فعل پر تضاد اتنا ہے، ان پہ بات کیا کرنی۔ میں نے کہا ان کے ہر قول میں اتنی گہرائی ہے کہ جہاں سے کھولو وہاں سے ذوق محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم جو کہتے ہو نکاح میں کلمے پڑھے جاتے ہیں، رسول خدا سے پوچھو ابو طالب نے کون سا کلمہ پڑھایا تھا؟ پریشان اور قبلہ یہ قصور نہیں، رسول نے نماز جنازہ بتائی، یہ کہتے ہیں ہوئی نہیں اس کی ہوئی۔ رسول نے نکاح بتایا، یہ کہتے ہیں اس کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ یاد رکھیے فقہ کہتی ہے کہ عالم خود اپنا نکاح پڑھ سکتا ہے۔ بھائی عالم خود اپنا نکاح پڑھ سکتا ہے۔ جو صاحبان فکر و علم و دانش ہیں وہ اس بات کی تائید فرمائیں گے اگر کسی کو صیغہ عقد پڑھنا آتا ہے تو وہ خود اپنا نکاح پڑھ سکتا ہے۔ میں نے کہا ہے اللہ کے محبوب تیری مرضی کے کیا کہنے، اگر تو چاہتا اپنی وما جنگ کو انل ہوا کی زبان سے صیغہ عقد جاری کرتا، حدیجہ عصمت تیرے حصار میں آتی، پھر کوئی اولاد پیدا ہوتی تو ہم مانتے، لیکن تو نے کیا کیا، تو نے اس کی زبان سے صیغہ عقد جاری کروایا جسے دنیا والے کافر کہتے ہیں۔ لیکن عجیب کافر ہے، آبا کا دامن چھانٹے، کہیں محمد رسول اللہ نکلتا ہے، کہیں علی شن ولی اللہ۔ جس نبی نے نماز جنازہ بتائی اس کی خود نماز جنازہ ہی نہیں، جس نبی نے نکاح بتایا اس کا خود نکاح ہی نہیں۔ میں نے کہا کم عقلو کم از کم کچھ چیزیں تو ان کے لیے رہنے دو۔ اور غم کی بات یہ ہے جس نبی نے قرآن کا ایک خاص حصہ وراثت کا بتایا، مسلمان کہتے ہیں اس کی وراثت ہی نہیں۔ بہت سارے بے نکاحوں آپ بھائی بات محفوظ ہو رہی ہے۔ آپ اس خاندان کا تذکرہ کر رہے ہیں آدم سے خاتم تک سارے نکاح والے ہیں۔ آپ جی آدم سے خاتم تک سارے نکاح والے ہیں۔ یہ قبلہ بات ایسی ہے نا، میں نے ابھی آپ کے سامنے جناب زید کا تذکرہ کیا۔ زید علیہ السلام بڑے قیمتی ہیں، قرآن نے انہیں یاد بھی کیا اور ان لفظوں سے یاد کیا۔ جب باری زید کی آتی ہے نا تو یہ کہتے ہیں سارے مل کر کہ رسول کا بیٹا ہے۔ اللہ نے روک دیا کہ وراثت کے مسئلے نہ آئے، اور اسی زید کی تفسیر میں ہمارے برادران نے اور کثیر تعداد میں مفسرین نے لکھا زید کو اس عمل سے ہٹایا اس لیے کہ اگر زید کو شامل کر دیتے کہ رسول کی وراثت تقسیم ہوتی اس میں زید کا حصہ بن جاتا۔ میں نے کہا جب بات باری زید کی آتی ہے تمہیں وراثت یاد رہتی ہے، لیکن جب باری فاطمہ کی آتی ہے آپ جی بات محفوظ ہو رہی ہے۔ یہ ہیں نکاح کے بیٹے۔ یہ کون کے بیٹے ہیں؟ نکاح کے بیٹے جو نکاح سے جاری ہوتے ہیں، اور ہر بندہ چاہتا ہے میرا نکاح وہ پڑھائے کہ جس کی برکت سے نسل ایسی ہو جو کہیں پر بھی رکے نہ۔ کتنا اثر ہے ابو طالب کی دعا میں، کتنا اثر ہے ابو طالب کی دعا میں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں
10 ہجری سے لے کر 1447 ہجری تک رسول کی اولاد کو قتل کیا گیا، رسول کی اولاد کو قید کیا گیا، رسول کی اولاد پر مقید کیا گیا، رسول کی اولاد پر پابندیاں لگائی گئی، رسول کی اولاد پر نام رکھنے پر جیل قرار دی گئی، رسول کی اولاد پر تذکرہ کرنے پر گرفتاریاں کی گئی۔ لیکن 1400 سال سے تاریخ بھی تشت حیرت میں پریشانی میں مبتلا ہے کہ جو مارنے والے ہیں ان کا نام لینے والا باقی نہیں ہے، جو مرنے والے ہیں وہ آج بھی زندہ باد ہیں، قیامت تک زندہ باد، قیامت تک۔ تین قسم کے بیٹے اللہ نے تھا، موضوع سے میں نے صرف ابناء بیٹوں کے نام پر آپ کے زمانوں تک لفظ پہنچانے کہا کہ یہ 3 بیٹے 3 قسم کے، ایک جنہیں دنیا نے بنایا، ایک جنہیں شریعت نے بنایا۔ اب یہ کون سے ہیں جنہیں قرآن کہہ رہا ہے ابناءکم، کیونکہ جب یہ اعلان ہوا اس وقت نہ زید ہے، نہ عبداللہ ہے، نہ قاسم ہے، نہ ابراہیم ہے۔ اللہ تو جانتا تھا یہ نوبتانی ہے، پھر پہلے اٹھائے کیوں؟ لیکن غور کرو یہ رسول بیٹے لے کے کس کے مقابل گئے؟ رسول یہ بیٹے لے کے کس کے مقابل گئے؟ مناظرہ ہو رہا تھا عیسائیوں کے ساتھ، مناظرے کو انہوں نے مباہلے میں تبدیل کیا، انہوں نے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے، اعلان پروردگار نے کیا۔ اچھا آپ کا کہیں پہ بحث مباحثہ ہو رہا ہو، بات نہ بن رہی ہو، پھر آپ اسے بھیجتے ہیں جس پر آپ کو سب سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے۔ اتنی دلیلوں کے باوجود جب عیسائی نہیں مانے نا، پھر جن پر اللہ کو یقین تھا اللہ نے کہا انہیں ساتھ لے کر جا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشورہ ہے، رائے ہے، اللہ نے کہا ان سے کہ اب